6 calling attention notice. There is another calling attention notice at the order number 6 in the name of Senator Mohsen Aziz. Please raise the matter. بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ہمیں یہ باور کرایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑی نااہل حکومت ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو حکومت ہے اس نے انفلیشن حد درد پہ لے گئے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 4 مہینوں میں تو سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے, میں اب بات کو اپنی شارٹ کروں گا بہت, چونکہ میں نے کمٹمنٹ آپ سے کی ہے. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی رائز جو ہے اس کی وجوہات ہیں. کیا وجوہات ہیں ہمیں سمجھائیں. ڈالر جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, جب آپ نے نو کانفیڈنس موشن پیش کیا تھا, اس وقت 178 روپے کا تھا. آج جو ہے وہ اگر 220 کا ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہے. میں سمجھتا ہوں جو کہ 250 کا ریٹ گیا تھا, یہ 250 ریئلسٹک اس کی ریٹ آج کے حساب سے ہے. آج کی تو ٹھیک ہے, 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو ہمارا سلسلہ یہاں چل رہا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے, سر مجھے توجہ تھوڑی سی سر, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ڈالر آتے کیسے ہیں؟ یا ریمیٹنس سے آتے ہیں, یا ایکسپورٹ سے آتے ہیں, یا ایف ڈی آئی سے آتے ہیں. آپ تینوں کی فگر ہمیں دے دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو سلسلہ ہے, مجھے یہ ریکارڈ پہ یہاں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ $1 بلین آپ کی پر منتھ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت 32 بلین پہ اس کو لے گئی تھی, ریکارڈ پہ لے گئی تھی. اس سے پہلے یہ 25 سے کبھی اوپر نہیں گئی, اور نون لیگ کی حکومت میں تو 22 سے اوپر نہیں گئی. یہ واپس اس کو 22 پہ لے کر آ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, ایک جنگ چل رہی ہو, ایک جنگ میں پوری قوم ہو اور اس کا سپہ سالار نہ ہو, اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. آج 4 مہینے ہو گئے, باقی صوبوں کے گورنر تو چھوڑ دیں, ان سے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ایک بندہ جو 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا. یہاں کشتی ایک ہے اور کپتان 5 ہے. ایک لندن میں بیٹھا ہے, دوسرا پشاور میں بیٹھا ہے, تیسرا اسلام آباد میں بیٹھا ہے, چوتھا کراچی میں بیٹھا ہے. یہ 13 اور 14 یا 11 جو لوگ آپس میں کھچڑی بنی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ ملک تباہی پہ جا چکا ہے, دانے پہ نہیں کھڑا. یہ بات غلط ہے کہ یہ دانے پہ کھڑا ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کا دیکھ لیں, پچھلے 4 مہینے میں $15 بلین سٹاک ایکسچینج سے نکل گیا ہے. آپ ایکسپورٹ کا میں نے آپ کو فگر دے دیا. آپ دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کو کرٹیل کر رہا ہے. او خدا را, آپ کا یہ اوپر والا بالکل خالی ہو چکا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں, دوسری طرف آپ آئس کریم اور شیمپو اور کاسمیٹک. یہ کاسمیٹک کس کے لیے آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ کاسمیٹک کس کو چاہیے, کہ اس کاسمیٹک کے بغیر گزارا آپ کا نہیں ہوتا تھا, کہ اس کی امپورٹ آپ نے کھول دی ہے. آپ نے کارن فلیکس کی اور کتوں اور بلیوں کی خوراک آپ نے دوبارہ سے کھول دی ہے. یہ تو بالکل دماغ سے آری لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, دوسری طرف آپ کی ایکسپورٹ جو ہے, بیکاز ایکسپورٹ کیوں گھٹ گئی, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کتنا بڑھ گیا. آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس دیکھ لیں, 5% تو وہ بڑھ گیا. آپ کا جو باقی انٹرسٹ ریٹ ہے 7% وہ بڑھ گیا. تو آپ دیکھیں اس میں ایکسپورٹ کس طرح بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, کم از کم 35 سے 40 ٹیکسٹائل ملیں, صرف ٹیکسٹائل ملوں کو بتا رہا ہوں, بگ ٹیکسٹائل مل, لارج ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے. تو ٹیکسٹائل خالد جی کے گھر سے آئے گا یا ایکسپورٹ خالد جی کے گھر سے آئے گا؟ میں ان کا صرف جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے آج 35% کو ہٹ کر گئی ہے. 35, ہم تو 15% کے ہم نہ اہل تھے نا, آپ اپنے آپ کو اہل کہتے. 35% جو ہے یہ ہول سیل پرائز جو ہے, آپ
پیاز کی بات کریں, آپ نان فوڈ آئٹم کی بات کریں, آپ فوڈ آئٹم کی بات کریں, آپ ویجیٹیبلز کی بات کریں, اوور آل تقریباً 35% سے بڑھ گئی ہے. ایسے میں غریب کیا کرے گا؟ ایسے میں روزگار جب نہیں ملے گا, ایک طرف سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے, اور تیسری طرف آپ کوڑیوں کے ملک پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں. یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے جو انٹرپرائزز ہیں, جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں, پی پی ایل جو کھٹو پتر ہے, جو آپ کو کما کے دیتا ہے, او جی ٹی سی ایل جو کھٹو پتر ہے, جو آپ کو کما کے دیتا ہے, اس کو آپ بیچنے پہ لگ گئے. آپ نے کیا جا کے اس میں جو ہے سعودی عربیہ میں اور یو ای میں جا کے کس نے سودا کیا ہے؟ کس کے کہنے پر کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ بھیجتے ہیں آپ, ہمیں بھیج دیں, اس بلڈنگ کو بھیج دیں, سارے پاکستان کو بھیج دیں. ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ بیچنے کے لیے آئے ہیں. آپ آخر میں وہ بیچنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے جو ہے آج سے بڑی مدت پہلے بنایا تھا, آپ اس کو بیچنے کے لیے آئے ہیں. آپ پاکستان کو بیچنے کے لیے آئے ہیں. آج آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کو ڈائریکشن لیس آپ ہو گئے, اور پاکستان کو آپ نے ڈائریکشن لیس کر لیا. خدا را یہ جو ہے یہاں پہ یہ رولنگ دی جائے, یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ یہ کس طریقے سے آپ جو آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی پرائیویٹائزیشن کا ایک سسٹم ہے, اس کو آپ شارٹن کریں. آپ ضرور بات کریں کہ جی ہم 100 دن میں اس کو کر لیں گے, ہم 50 دن میں کر لیں گے, لیکن اتنی کیا بات ہے کہ آپ کپڑے اپنی بنیان تک بیچ کے سب کچھ بیچ کے چلے جائیں گے, پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ یہ آپ باپ دادا کی سلور بیچ کے جا رہے ہیں. سر پاکستان کے ساتھ یہ نہ کریں. پاکستان ہمارے لیے بڑی مشکل سے بنا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. آج بھی ہم جو اپنے کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ساری عمر کھڑے رہیں گے. وہ ہمارے لیے اگر وہ کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے اگر ایک جدوجہد کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہر طرح کی ماڈل دیں گے. آخر میں یہ کہتا ہوں سر, بس صرف ایک سیکنڈ, 5 منٹ کا ٹائم لیا تھا محسن صاحب. ہو گیا جی. میں آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مذاق کی بات ہے, میں مذاق میں اس کو ختم کرتا ہوں, لیکن ہمیں مذاق نہ بنائے. وہ انور مقصود ہے کہ کیا نام ہے, انہوں نے کہا تھا بنین لینے جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, ہوں پاندے ہو تو پہندی نہیں, تے لاندے ہو تو لاندی نہیں. ایک دفعہ اگر پہ بھی جائے تو دوئی باری پھر پانے جوگی رہندی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سے آپ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بنیان پہنے کہ بنیان اتارے. خدا را پاکستان کے ساتھ مذاق نہ کرے, خدا را اس پاکستان کو پاکستان رہنے دیں. اللہ معاف کرے, میرے منہ میں خاک. مجھے جب میں ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کتاب 1970-1971 میں, جس طریقے سے اس ملک کا بٹوارہ کیا گیا, مجھے تو اللہ معاف کرے, میں کان پکڑتا ہوں, مجھے تو آج وہ نظر آ رہا ہے, کہ کس نے کیا کیا اس وقت, اور کس طریقے سے نام تو نیازی کا آ گیا, لیکن کام کس نے کیا؟ کام باجی نے کیا. وہ باجی نے کیا. بات یہ ہے کہ آج پاکستان کو زندہ رہنے دیں. آج یہ بیٹھیں, آپ سے اگر 4 مہینے میں صرف 2 آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے, 2 آدمیوں کی, ایک لندن میں ایک پاکستان میں لڑائی کی وجہ سے آپ سے اسٹیٹ بینک کا گورنر تک آپ نہیں لگا سکتے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے, اور آئی ایم ایف کی نیگوسیشن میں ہم ایک نئے آدمی نہیں ڈالنا چاہتے. یہ کیا منطق ہے؟ یہ کیا ریزننگ ہے؟ یہ کوئی ریزننگ نہیں ہے. سر میں نے اپنے ٹائم سے تجاوز کر لیا. میرے پاس سٹاک ایکسچینج کی بات بھی پڑی ہے, میرے پاس باقی جو امپلائمنٹ ہے اس کی بات بھی پڑی ہے, لیکن چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, میں اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرنا چاہتا. سٹاک ایکسچینج بھی ختم ہو گئی. یہ پاکستان کو ختم کریں, دیوالیہ کر چکے ہیں. ہماری ایل سیز جو ہیں, آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ, اللہ معاف کرے, ہمارا ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ ایسے کہ آپ کی جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے اس کی ایل سی جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتی آج کل. 15 دن جو ہے وہ ایک جگہ ڈیفالٹ نہیں ہو, ہزاروں جگہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ کے پورے دنیا میں آپ مشہور ہے کہ آپ کی ایل سی جب آتی ہے اور اس کے پیمنٹ ڈائریکٹ جو ہونی چاہیے, انسٹنٹ ہونی چاہیے, وہ 15 دن ڈیلے ہو رہی ہے. پی ایس او کی ایل سی نہیں کھل رہی, اب یہاں سے جو ہے وہ باہر کے کمپنی سے لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ایل سی کھلے. تو سر یہ کیا بنے گا؟ غریب لوگ جو ہے تباہ ہو گئے جی. ایک طرف امپلائمنٹ نہیں, ایک طرف 35% انفلیشن جی. یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ ریولوشن کی طرف ہم کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ کس ریولوشن کی طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا
میرا دل رو رہا ہے, میرے پاس بہت باتیں کرنے کے لیے, لیکن آپ غریب کا سوچیں کم از کم. اگر پی ٹی آئی بری تھی تو پی ٹی آئی نے تو اس زمانے میں جب دنیا میں ریسیشن آیا تھا سر, دنیا میں ریسیشن آیا تھا, امریکہ میں کووڈ میں, جب امریکہ میں, لندن میں, جاپان میں, کوریا میں ہو گیا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت جو ہے انہوں نے بیٹھ کے, آج وہ بیٹھی نہیں ہے بی بی, انہوں نے بیٹھ کے ڈول آؤٹ کیا تھا 1200 ارب. کس کو دیا تھا؟ غریب کو دیا تھا. آج آپ کیا کریں؟ غریب آپ مارنا چاہتے ہیں غریب کو تو ایک ہی دفعہ مار دیں. آج خودکشیوں کا آپ ریٹ دیکھیں, آج بچوں کو اللہ معاف کرے ذبح کرنے کے ریٹ آپ دیکھ لیں. یہ اسی وجہ سے ہو گیا کہ they cannot Thank you, جی. think of meeting two ends meet. Please. مہربانی. Thank you, جی. جی, Minister, State